حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسلمان دعا کرتا ہے اور اس دعا میں گناہ کی کوئی بات نہ ہو اور قطع تعلقی یعنی رشتہ توڑنے کی بات نہ ہو تو اللہ تین میں سے ایک ضرور عطا فرماتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ یا تو وہ دعا دنیا ہی میں قبول ہو جاتی ہے، یعنی جیسا اس نے مانگا اللہ رب العزت وہی چیز اس کو دنیا میں عطا فرما دیتا ہے۔ دوسری چیز کہ انسان نے جو چیز کی دعا کی اللہ رب العزت نے اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیا۔ اور تیسری چیز کہ انسان جب دعا کرے اللہ رب العزت دنیا میں اس کو وہ چیز نہیں عطا فرماتا، لیکن اس دعا کے بدلے اس کی کوئی بڑی مصیبت کو اللہ رب العزت دور فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب تو ہم کثرت سے دعا کریں گے۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے خزانے بہت ہیں، اللہ کے خزانوں میں کمی کسی چیز کی نہیں۔ ایک اور روایت آپ سماعت فرمائیں، قیامت کے دن اللہ رب العزت جب بندوں کا حساب و کتاب لے گا تو ایک بندے کے نامہ اعمال میں ایسی ایسی نیکیاں ہوگی، ایک بندے کو ایسے ایسے اجر عطا فرمائیں گے قیامت کے دن، لیکن وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا میں نے یہ نیکی کی ہی نہیں، کبھی زندگی میں نے یہ عمل کیا ہی نہ تھا۔ تو اس پر اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، اے بندے یہ ان دعاؤں کا اجر ہے جو تو نے دنیا میں کی تھی، میں نے اس وقت تیری اس دعا کو قبول نہ کیا تھا، لیکن آج ان دعاؤں کا بدلہ میں تجھے قیامت کے دن عطا فرماتا ہوں۔ پھر وہ شخص جب ان عطاؤں کو دیکھے گا، اس اجر کو دیکھے گا تو عرض کرے گا، اے کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی جس کے بدلے آج قیامت کے دن مجھے بے شمار اجر عطا کیا جاتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پہلی قسم دعا کی وہ قسم جس میں جو مانگا فوراً مل جاتا ہے، یعنی کہ جو مانگا ویسا ہی ملا۔ اگر کسی نے دعا کی مولا مجھے گاڑی چاہیے، اللہ رب العزت نے اس کو گاڑی ہی عطا کر دی۔ لیکن اس میں بھی دو قسم ہوتی ہے، یا تو اس کو وہ چیز فوراً مل جاتی ہے، یعنی کہ ابھی دعا کی مولا مجھے گاڑی چاہیے اور کچھ دنوں میں اس کو فوراً ہی گاڑی مل گئی، اور ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ ابھی تو اس کو فوراً وہ چیز نہیں عطا کی جاتی، لیکن کچھ وقفے کے بعد، کچھ عرصے کے بعد اس کو وہ چیز عطا کی جاتی ہے۔ اس کی مثال آپ قرآن پاک میں دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مکہ مکرمہ میں چھوڑا تو وہاں چھوڑنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ آیت نمبر 129 میں اس کا مضمون موجود ہے۔ حضرت ابراہیم رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے میرے رب ان لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما، ایسا رسول جو ان لوگوں پر تیری آیتوں کی تلاوت فرمائے اور انہیں کتاب کا علم سکھائے اور ان کا تزکیہ نفس کرے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ اس دعا کی مثال ہے۔ حضرت آدم نے یہ دعا کب کی؟ کئی سالوں پہلے، اور اس دعا کا اثر کب ہوا؟ اللہ اکبر، کئی ہزار سالوں کے بعد اس دعا کا اثر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی ویسا ہی ان کو عطا کیا گیا، لیکن اس دعا میں کئی تاخیر کے بعد، کچھ سالوں کی تاخیر کے بعد وہ چیز ان کو عطا کی گئی۔ تو یہ دعا کی ایک قسم ہے کہ جو ہم نے مانگا وہی ملتا ہے، لیکن ایک عرصے کے بعد اور ایک وقفے کے بعد۔ اور دوسری قسم یہ کہ انسان جو دعا مانگے وہ اس کو فوراً ہی عطا کر دیا جائے۔ اس کی مثال آپ حدیث پاک میں دیکھ سکتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے، وہ کہیں پر سفر میں جا رہے تھے، اچانک راستے میں بارش ہونے لگی۔ جب بارش ہوئی تو ان تینوں نے اپنے آپ کو بارش سے بچانے کے لیے ایک غار میں پناہ لی۔ غار کس کو کہتے ہیں؟ پہاڑ کے اندر جو ایک جگہ ہوتی ہے اس کو غار کہتے ہیں۔ ان تینوں نے غار کے اندر پناہ لی۔ جیسے ہی پناہ لی تھوڑی دیر میں ایک پتھر، بڑا سا پتھر غار کے منہ پر آ کر غار کے راستے کو بند کر دیتا ہے۔ اب یہ تینوں پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہاں سے باہر کیسے نکلے۔ تو ان میں سے ایک شخص کہتا ہے، ہم نے جو نیکیاں کی ہیں نا، ان نیکیوں کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ ایک شخص دعا کرتا ہے،
مولا میں ایک عورت کے ساتھ گناہ میں مبتلا ہونے والا تھا، لیکن میں تیرا خوف کر کے اس گناہ سے رک گیا۔ مولا اگر یہ نیکی میں نے تیرے لیے خاص کی ہو تو مولا اس نیکی کی وجہ سے تو اس غار کے پتھر کو سرکا دے۔ جیسے ہی اس نے دعا کی، اللہ رب العزت نے اس غار سے اس پتھر کو تھوڑا سا سرکا دیا، اتنا سرکا کہ اس سے روشنی اندر آ سکتی تھی لیکن کوئی باہر نہیں جا سکتا تھا۔ اب اس کے بعد دوسرا شخص دعا کرتا ہے، مولا میں نے اپنے ماں باپ سے بہت محبت کرتا تھا، میں اپنے ماں باپ کے لیے اپنے زندگی کا ایک شیڈول بنا رکھا تھا کہ میں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو رات کے وقت دودھ پلاتا، اس کے بعد اپنے بچوں کو دودھ دیتا، اپنی بیوی کو دودھ دیتا، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ دودھ دوہنے میں مجھے کافی وقت لگ گیا اور میں کافی دیر کے بعد دودھ لے کر پہنچا۔ اس وقت تک میرے ماں باپ سو گئے، لیکن میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ جب تک میرے ماں باپ دودھ نہ پی لیں تب تک میں اپنے بچوں کو دودھ دے دوں۔ میں رات بھر دودھ کو ویسے ہی لے کر کھڑا رہا، میرے بچے میرے قدموں میں بلک بلک کر روتے رہے، لیکن میں نے اپنے ماں باپ کی عظمت کو جان کر، ماں باپ کی محبت میں اپنے ماں باپ سے پہلے بچوں کو دودھ دینا گوارا نہ کیا۔ مولا اگر میرا یہ عمل تجھے پسند آیا ہو، اگر تجھے اس عمل سے خوشی ہوئی ہو تو مولا اس غار کے پتھر کو دور کر دے۔ جیسے ہی دوسرا بندہ یہ دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس غار کے پتھر کو تھوڑا سا اور سرکا دیتا ہے، اتنا کہ اب وہ لوگ باہر دیکھ سکتے تھے لیکن غار سے نہیں نکل سکتے تھے۔ اب تیسرے آدمی نے ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعا کی، مولا میرے پاس ایک مزدور کام کرتا تھا، ایک دن اس کی مزدوری لیے بغیر وہ چلا گیا، اس کی مزدوری میں نے اپنے پاس ہی رکھی اور اس کی مزدوری سے میں نے جانور خریدے، جانور خریدنے کے بعد میں نے ان کو پالا، اس سے ایک جانور سے کئی سارے جانور ہو گئے، ایک بڑا سا ریوڑ تیار ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب وہ مزدور واپس آیا تو میں نے اس کو کہا، یہ جتنے بھی جانور تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ سب تمہارے ہیں، یہ سب لے جاؤ۔ جیسے ہی میں نے یہ کہا وہ شخص ان تمام جانوروں کو لے کر چلا گیا۔ مولا اگر میرا یہ عمل تجھے پسند آیا ہو تو مولا ہمیں اس غار سے نکلنے کا راستہ عطا فرما۔ جیسے ہی اس تیسرے بندے نے یہ دعا کی، اللہ رب العزت نے غار سے نکلنے کا راستہ بنا دیا، پورا پتھر غار سے سرک گیا اور وہ تینوں خوشی خوشی اپنے راستے کو چلے گئے۔ تو یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ انسان کی دعائیں یا تو فوراً قبول ہو جاتی ہے، یہ فوراً قبول ہونے والی دعاؤں کی مثال تھی، اور دیر سے قبول ہونے والی دعاؤں کی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ ایک بات یہاں پر یہ ہے کہ انسان دعا کرتا ہے، انسان کے لیے دعا بہت ہی بہترین عمل ہے، دعا خود عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء ہی العبادہ، دعا خود ہی عبادت ہے۔ لیکن آج ہمارا اور آپ کا عالم یہ ہو گیا ہے، ہم دعاؤں سے کوسوں دور نظر آتے ہیں، ہم دعاؤں کی طاقت کو استعمال نہیں کرتے، ہم دعاؤں کو اپنا ہتھیار نہیں بناتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ لیکن ہمارا اور آپ کا یہ مزاج ہے کہ ہم کسی کو دعائیں دیتے نظر نہیں آتے۔ ایک مزاج ہم لوگوں کا یہ ہونا چاہیے کہ ہر بات پر لوگوں کو دعائیں دے، جب کسی سے ہم کوئی بھلائی پائیں تو اس کو دعائیں دے، کوئی بھلائی نہ بھی ملے تب بھی ہم دعا کریں۔ صلاۃ و سلام جب ہم کسی کو کرتے ہیں تو سلام کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تم پر سلامتی نازل فرمائے، تم پر رحمتیں نازل فرمائے اور تمہیں برکتیں عطا فرمائے۔ سلام ہے کیا؟ سلام آخر ایک دعا کی شکل ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو، اور سلام جو کر لے، سلام کرنا تو سنت ہے لیکن سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ تو ہم آپس میں سلام کو عام کریں، لوگوں کو دعائیں دیں، جب بھی کسی سے بھلائی پائیں، کوئی خیر پائیں، دعائیں دیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، ہر کوئی ہر کسی کے لیے دعا کر سکتا ہے۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں، ہم سب پوری امت کے لیے دعا کریں۔ اللہ رب العزت کو دعا کرنے والے بندے بہت پسند ہے۔ اللہ رب العزت خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، کہ بھلا کون ہے جو بے قرار لوگوں کی دعائیں قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتے ہیں۔ اگر انسانوں سے اگر ہم مانگتے ہیں تو انسانوں کا مزاج یہ ہے کہ ایک بار اگر کسی انسان سے مانگا جائے تو وہ دوبارہ دینے میں ہچکچاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کا کرم دیکھے بندوں پر کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندے بار بار اللہ کی بارگاہ میں مانگے، بار بار اللہ کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرے۔ جو بندے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ان بندوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔